نہ بی پی کا ایشو تھا، نہ آنکھ کا ایشو تھا، نہ کوئی اور پرابلم تھا. آج اگر عمران خان صاحب باہر آتے ہیں اور انہیں کوئی بیماری ہوتی ہے تو جنہوں نے اغوا کیا وہ اغوا کار، اور جو موجودہ حکومت ہے وہ، اور تیسرا یہ ججز جو ہیں یہ تینوں قصوروار ہوں گے عمران خان صاحب کی ہیلتھ کے حوالے سے. ہم انہیں ذمہ دار ٹھہرائیں گے اور ان سے پھر حساب لیں گے. السلام علیکم، میں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. آج منگل کا دن ہے. آج ایک طرف عمران خان کی بہنیں اڈیالہ جیل کی جانب جائیں گی اور دوسری طرف وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے سپریم کورٹ کے باہر دھرنے کا اعلان کیا ہے. سپریم کورٹ کے باہر بیٹھا جائے گا. سو ابھی میں آپ کو سپریم کورٹ کے باہر وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے کہا کہ وہ جمعرات والے دن جو ہے وہ اڈیالہ جیل کی جانب بیٹھیں گے، اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھیں گے اور 10 بجے کے بعد ہر چوک کو ڈی چوک بنا دیا جائے گا. صحت کے حوالے سے پوری قوم اس وقت اضطراب کا شکار ہے. ہر پاکستانی جو ہے وہ مطالبہ کرتا ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت کے اوپر نہ کھیلا جائے، ان کا پراپر ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے. اس کے لیے ہم نے پہلے سپریم کورٹ کے اندر استدعا کر رکھی ہے، ہائی کورٹ میں استدعا کر رکھی ہے، جس میں کل فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے. عمران خان صاحب کو فوری طور پر شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد کے اندر شفٹ کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں. اسی طرح بشرا بی بی کے حوالے سے بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں اور عدالت سے کہتے ہیں کہ آپ درخواستیں لگائیں. ارلی ہیئرنگ کی 3 درخواستیں عظمی آپا کی طرف سے یہاں پر دی گئی ہیں. نہ عمران خان صاحب کی درخواست لگائی جا رہی ہے، نہ بشرا بی بی کی درخواست لگائی جا رہی ہے، یعنی عظمی آپا کی درخواست لگائی جا رہی ہے، نہ بشرا بی بی صاحبہ کی درخواست لگائی جا رہی ہے. تو تمام درخواستیں ڈیلے کی جا رہی ہیں. آج ہم سن رہے ہیں کہ ایک مرات تنخواہوں کا اور الاؤنس اور یہ تمام چیزوں کے اندر اضافہ کیا گیا ہے. جو آئینی عدالت کے ججز لے رہے ہیں تنخواہیں، مرات اور ساری چیزیں، سپریم کورٹ کے ججز کو بھی آج وہ دینے کا صدر پاکستان، جیلی صدر، اس نے جو ہے وہ قانون پاس کر دیا ہے. تو ہم یہ مطالبہ رکھتے ہیں کہ ان کو انصاف فراہم کیا جائے. آج پارلیمنٹیرینز کو، تمام ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹرز کو یہاں سپریم کورٹ کے سامنے کال دی گئی ہے. کچھ پہنچے ہیں، کچھ راستے میں ہوں گے، رکاوٹیں انہوں نے کھڑی کی ہوئی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ تمام پہنچیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اگر آج یہ پھر بھی ملاقات نہ کرائی گئی، ان کو شفٹ نہ کیا گیا، تو پھر جمعرات کو سہیل افریدی صاحب نے کال دی ہے، تمام انشاءاللہ تعالیٰ پارٹی قیادت نے کال دی ہے، انشاءاللہ وہاں پہنچیں گے اڈیالہ جیل کے بعد. اور اگر جمعرات کو ملاقات نہ کرائی گئی، جیسے کہ رانا سنولا کہہ رہا ہے کہ تسی بندیاں تو بندوبست کرو، اسی نہیں کرانی، تو پھر رات انشاءاللہ تعالیٰ 13 اگست کا دن ہوگا، 14 اگست کی رات ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ ہر چوک پاکستان کا ڈی چوک ہو. دیکھیے بات یہ ہے کہ صحافی اگر کوئی بات کر رہا ہے، پہلے بھی ایک صحافی نے خبر دی تھی آنکھ کے حوالے سے اور ہم نے کہا کہ شاید ویسے پراپوگنڈا کیا جا رہا ہو، لیکن بعد میں صداقت نکل آئی. ابھی بھی اگر صحافی بات کر رہے ہیں تو قوم کی جو تشویش ہے اس کو دور کیا جائے. یہ خبریں اگر آ رہی ہیں تو آپ ملاقات کیوں نہیں کریں؟ یعنی اگر ملاقات ہوتی رہتی بہنوں کی، ڈاکٹرز کی، وکلاء کی، تو یہ نوبت ہی نہ پیش آتی کہ کسی کو افواہ پھیلانے کا موقع ملتا یا کہا جاتا کہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. تو آپ ملاقات آج بہنیں گئی ہیں، آج ملاقات کرا دیں، وکلاء کی ملاقات کرا دیں گے. سلمان صفدر نے کورٹ کے اندر کہا کہ اگر آپ کو یہ ہے کہ سیاسی گفتگو جو ہے نہیں ہونی چاہیے، تو لاسٹ جو میری میٹنگ ہوئی میں نے آ کے کوئی سیاسی گفتگو نہیں کی. ابھی بھی ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ وکلاء جو پروفیشنل جائیں گے سیاسی گفتگو نہیں کریں گے، لیکن آپ جو ہے وہ کم سے کم ملنے کی اجازت تو دیں. عدالت نے کل فیصلہ محفوظ کر لیا تھا، اب فیصلہ دیکھیں کس وقت سنایا جاتا ہے. یہ ججز تو اگر سپریم کورٹ سے کوئی یقین ہے یا آپ کو امید ہے کہ یہ آپ کی بات سنیں گے، یہ آپ تمام پارلیمنٹیرینز، تمام عوامی نمائندے جو 1 لاکھ 1.5 لاکھ ووٹ لے کر آئے ہیں وہ یہاں باہر بیٹھے ہیں، ان کی کوئی بات سنی جائے گی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم عدالت کے اندر جاتے ہیں، عدالت کے اندر جانے کی ضرورت نہیں پڑنی تھی. یہ جیلی حکومت نے جھوٹے مقدمات میں جیل میں رکھا تھا عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو. ان کے تمام حقوق ویسے ہی ہونے چاہیے جیل مینول کے مطابق، پاکستان کے آئین کے مطابق. ہمیں کیوں جانا پڑا؟ ہمیں جانا پڑا، ہم عدالت کے اندر کھڑے ہوئے، عدالت کے اندر کھڑے ہونے کے باوجود، جانے کے باوجود رزلٹ نہیں نکلا. اس لیے ہم احتجاج کر رہے ہیں یہاں یا اس کے بعد اڈیالہ جیل کے باہر یا پورے ملک کے اندر احتجاج کر رہے ہیں کہ آپ عمران خان صاحب کو انصاف نہیں دے رہے. اور میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب جس وقت اڈیالہ جیل کے اندر آپ نے پابند سلاسل کیا، جس وقت آپ نے پہلی دن اٹک لے کر گیا، اس وقت عمران خان صاحب مکمل صحت دیا آپ نے. نہ بی پی کا ایشو تھا، نہ آنکھ کا ایشو تھا، نہ کوئی اور پرابلم تھا. آج اگر عمران خان صاحب باہر آتے ہیں اور انہیں کوئی بیماری ہوتی ہے تو جنہوں نے اغوا کیا وہ اغوا کار، اور جو موجودہ حکومت ہے وہ، اور تیسرا یہ ججز جو ہیں یہ تینوں قصوروار ہوں گے عمران خان صاحب کی ہیلتھ کے حوالے سے. ہم انہیں ذمہ دار ٹھہرائیں گے اور ان سے پھر حساب لیں گے. اچھا یہ بتائیں، اڈیالہ جیل کے باہر کی بھی کال ہے اور ہر چوک کو ڈی چوک بنانے کا، اس حوالے سے کیا پلان ہے؟ کیونکہ وہ تو دعویٰ کر رہے ہیں آن میڈیا کہ ہم ملاقات نہیں کرنے دیں گے، بندوں کا بندوبست. دیکھیں حسنین بھائی، بات یہ ہے نا کہ قبضہ جس نے کیا ہوتا ہے وہ آسانی سے قبضہ نہیں چھوڑتا.
وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ یہ قبضہ چھوٹے. 75 سال کا قبضہ ہے اور اس قبضے کے خلاف جو بھی بات کرے گا کہ ہم اس قبضے سے جان چھڑائیں گے تو مخالفت کریں گے. انہوں نے مخالفت کرنی ہے لیکن ہم نے حقیقی جدوجہد کری ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ حق پہ ہوتے ہیں تو آپ کو فتح ہوتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ فتح ہمارا مقدر ہے. 27 کا تاریخ انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور طریقے سے نکلیں گے. اور جو سہیل افریدی پلان بنا کے بیٹھے ہیں وہ بڑا ہے. وہ نوجوانوں میں جا رہے ہیں, وہ کالجز میں جا رہے ہیں, وہ یونیورسٹیوں میں جا رہے ہیں, وہ سیٹ موومنٹ کرنے کے لیے پورے پاکستان کے اندر جا رہے ہیں اور ہر مکاتب فکر سے ملاقات کریں گے. لوگوں کو کہیں گے کہ یہ آپ کا معاملہ ہے, آپ نکلیں ہمارے ساتھ. اور جس دن وہ نکلیں گے 20 لاکھ بندے لے کر, اسی دن آپ دیکھیے گا کہ اڈیالہ جیل کے دروازے کھلنے کی طرف یہ بڑھیں گے اور کہیں گے کہ آپ آئیں, ملاقات کریں, لانگ مارچ ملتوی کرائیں. عمران خان کی رہائی کے بغیر لانگ مارچ نہ ملتوی ہوگا نہ ختم ہوگا. عمران خان کی رہائی اس نظام کی رہائی کی طرف, اس نظام جو قبضہ ہے اس قبضے سے جان چھڑانے کی طرف ہمارا پہلا قدم. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. السلام علیکم, میں حسین, آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. اس وقت سپریم کورٹ کے باہر موجود ہوں. سپریم کورٹ کے باہر پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز کی جانب سے, وکلاء کی جانب سے جو ہے وہ دھرنا جاری ہے اور عمران خان کی صحت کے حوالے سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ان کی بہنوں کی, ان کے ڈاکٹرز کی جو ملاقات ہے کیسے ہیں آپ یہاں باہر بیٹھے ہیں, کب تک بیٹھے رہیں گے اور عمران خان کی صحت کے حوالے سے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں کیا کہیں گے؟ یہ آج انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے سینئر وکیل صاحبان اندر گئے, کوشش کر رہے کہ جس صاحب سے ملے اور جس صاحب سے یہ ریکویسٹ کرے کہ اپنی ذمہ داری پوری کرے. یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو یہ ہم کوئی اس طرح کی کوئی غیر آئینی ڈیمانڈ ہماری نہیں ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب تک ہماری رسائی دے دے اور یہ خان صاحب کے لیے کوئی اسپیشل نہیں, ہر کو جتنی بھی قیدی ہوتے اس کو اجازت ہوتی ہے اپنی فیملی کے ساتھ ملنے کی, اپنے دوستوں کے ساتھ. لیکن یہ بتائیں, رانا ثناءاللہ آن میڈیا آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ملاقات نہیں ہونی, آپ جو 20 لاکھ کہہ رہے ہیں آپ اپنے بندوں کا بندوبست کریں, ملاقات نہیں ہوگی. پہلی بات تو یہ کہ رانا ثناءاللہ کے ساتھ یہ اختیار ہی نہیں کہ وہ ملاقات کرے یا نہ کرائے. رانا ثناءاللہ بیچاروں پہ تو میرا ترس آتا ہے, میں تو اس کے ساتھ ہمدردی کر سکتا ہوں. اس کی تو اتنی پوزیشن نہیں کہ وہ جس کا ایک منسٹر جس کا نمائندہ ہے وہ اس کے خلاف بولتا ہے, وہ سسٹم کے خلاف بولتا ہے, وہ حکومت کے خلاف بولتا ہے. اس کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس کو جواب دے. وہ پنسلواڑہ صاحب کو جواب نہیں دے سکتے. ان بیچاروں کے ہاتھ میں ہے کیا کہ یہ ہمیں بتائیں کہ ہم ملاقات کرائیں گے یا نہیں کرائیں گے. اس لیے تو ہم ان کے ساتھ نہیں بنتے. ہم سے تو برے حالات میں یہ حکومت میں ہے کیونکہ حکومت ان کے پاس اختیار اس کا کوئی ہے نہیں. تو یہ تو اس سے جو میرا خیال ہے کہ اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے کہ ایک ادارے کے ایک چھوٹے افسر سے ہی بات کر سکے. جن بیچاروں کو اپنی پوزیشن کا بھی پتہ ہے تو اس کی بات کو ہم سیریس لیتے ہی نہیں, اس کو کوئی اہمیت دیتے ہیں نہیں. اس کا میسج کسی اور کے ذریعے آتا ہے, وہ اس کا پرسن بھی نہیں ہے. وہ بیچارہ تو ادھر کیا ہے ادھر کیا ہے تو ہم اس کو سیریس کر لیتے ہیں. لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری جو ہم پولیٹیکل لوگ تھے ہم ریاست سے لڑیں گے تو نہیں, لیکن جتنی بھی پولیٹیکل فورم ہمارے پاس ہوں گے, چاہے احتجاج کی شکل سے ہو, چاہے باوجود اس کے کہ ہمیں عدالتوں سے کوئی امید نہیں. میں تو ہر دفعہ یہ کہتا ہوں کہ ان عدالتوں کو یونیورسٹی بنانا چاہیے. ان کے فائدے ضائع ہو رہے ہیں, مراد ریلیف دینے میں ناکام ہو. لیکن پھر بھی ہم کوشش ہماری یہی ہے کہ اداروں پہ بد اعتمادی لوگوں کے ادارے جو اداروں پہ اس کا اعتماد بڑھے. ہم آج بھی ہمیں معلوم ہے کہ کتنی ریلیف نہیں ملتا, لیکن کل کو یہ نہ کہے کہ ہم نے عدالتوں کے دروازے نہیں کھٹکھائے. ہم یہ تاریخ لکھی جائے, تاریخ لکھ دے گے لوگ. 27 نومبر کی کال ہے لانگ مارچ کے حوالے سے آپ لوگوں کی کیا پلاننگ ہے؟ کیونکہ جمعرات کی بھی کال دے دی گئی ہے, جمعرات کو ہر چوک کو 3 چوک بنانے کا کہا گیا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کریں گے؟ یہ تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کل بھی ہماری 27 کے معاملے پہ بنا رہے ہیں. مسلسل ہماری میٹنگ کی ہم رابطے میں رہتے ہیں اور ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ 27 تاریخ کو وہ غلطیاں ہم نہ دہرائے جو ہم نے ستمبر میں نومبر میں جتنی خامیاں رہ گئی تھی, تاکہ وہ خامیاں نہ رہے اور ایک بھرپور احتجاج ہو اور اس کا جو مقصد ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ حاصل کریں. ابھی شریف صاحب آئیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. ابھی یہاں سے بھی پتہ چلے گا کہ یار خان صاحب دے رہے ہیں ان شاء اللہ جو کیا فیصلہ کرے گا ان شاء اللہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ.